فوج اپنی طاقت عوام سے لیتی ہے، خلیج پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ دشمن قوتیں طویل عرصے سے انتشار پیدا کرنے کے لیے سرگرم، تمام ناپاک عزائم بھی ناکام بنا دیں گے۔ غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے ریاست میں یکجہتی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ سپہ سالار کا قیاس آرائیوں کے مقابلے کے لیے بر وقت اور متحد رد عمل کے ضرورت پر زور۔ آرمی چیف کا لاہور گریزن کا دورہ، افسروں اور جوانوں سے ملاقات، پیشہ ورانہ تیاریوں کی تعریف۔ سپہ سالار نے سی ایم ایچ میں میجر حارث عزیز کی عیادت بھی کی۔ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، واقعے میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق فوجیوں سے بھی ملاقات۔ حکومت سازی کا اہم ترین مرحلہ، نئی وفاقی کابینہ کے آج حلف اٹھانے کا امکان۔ پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء قلمدان سنبھالیں گے۔ جاوید عباسی کو ڈپٹی اسپیکر بنائے جانے کی توقع۔ بلاول کو وزیر خارجہ، ہند ربانی کھر کو وزیر مملکت برائے خارجہ امور بنایا جائے گا۔ شازیہ مری یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کو انسانی حقوق کی وزارت ملنے کا امکان۔ خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، رانا تنویر، رانا ثناء اللہ کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ شاہد خاقان عباسی کی وزارت لینے سے معذرت۔ قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 33 ہنگوں میں ضمنی الیکشن۔ تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج مکمل۔ پی ٹی آئی کے ندیم خیال 20,772 ووٹ لے کر کامیاب۔ جے یو آئی کے مفتی عبید اللہ دوسرے نمبر پر۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ تنویر الیاس تحریک انصاف کے امیدوار، اپوزیشن نے انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں ایک اور بڑی تبدیلی کی تیاریاں، وفاقی حکومت کا موجودہ گورنر کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ۔ عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود کو عہدہ ملنے کا امکان۔ میاں حمزہ شہباز کے پاس اتنی تعداد ارکان اسمبلی کی اور اتنے حمایتی ووٹ موجود تھے تو اس طرح سے جو ہے الیکشن کو کنٹروورشل نہیں بنانے کی ضرورت تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جس کے تحت یہ الیکشن کروایا گیا، اس کی کاپی بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ خود پڑھیں، خود دیکھیں کہ کیا یہ الیکشن لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا۔ غیر آئینی کام کو آئینی قرار نہیں دے سکتا۔ جب تک صدر مملکت نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے میں ہی گورنر رہوں گا۔ اسمبلی میں جو ہوا وہ شرمناک ہے۔ سرعام آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لوگوں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کی پریس کانفرنس۔ گورنر پنجاب کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے۔ ایوان صدر نے فی الحال کوئی بھی سمری موصول ہونے کی تردید کی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ ہی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ فواد چوہدری کا ٹویٹ۔ عمر سرفراز چیمہ حلف سے انکار پر آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری نے گورنر پنجاب کو آگاہ کر دیا، گورنر کے پاس پارلیمانی نتائج مسترد کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ گورنر کے انکار پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حمزہ شہباز سے حلف لے سکتے ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری کا خط۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے موقع پر ایوان میں ہنگامہ آرائی۔ ڈپٹی اسپیکر ذاتی گارڈز کے ساتھ داخل ہوئے۔ کچھ خواتین ایم پی ایز نے اسپیکر ڈائس کے پاس احتجاج کیا تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دوست مزاری نے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیس اور انتظامیہ کو داخل ہونے پر مجبور کیا۔ ارکان پر تشدد بھی کیا گیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی گورنر کو بھجوائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی۔
ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی سیکریٹریٹ کی رپورٹ مسترد کر دی. سیکریٹری اسمبلی سمیت 4 آفیسرز کو معطل کر دیا. ایوان میں داخلے پر بھی پابندی عائد. معطل آفیسرز کو اسمبلی سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں. دوست مساری. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی. اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیٹی کی تشکیل پر اعتراضات اٹھا دیے. ڈپٹی اسپیکر کی تشکیل کردہ اسپیشل کمیٹی آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی. کمیٹی بنانے کے لیے تحریک انصاف میں تحریک اسمبلی میں پیش کی جانی چاہیے. ترجمان پنجاب اسمبلی. پنجاب کے اندر اس کے حواریوں نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، یہ تاریخ میں نہیں ہوا. صوبائی اسمبلی کو تاریں لگا کے، خاردار تاریں لگا کے نو گو ایریا بنا دیا. یہ ایسے تھا جیسے کوئی پاکستان سے باہر کا علاقہ بن گیا پنجاب اسمبلی. اور وہاں پر جو بدماش بھرتی کیے گئے، وہاں پر یہ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری فوٹیج نکال لی ہے اور جو اس کے اندر آ رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں خنڈے اتارے گئے. قوم نے پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا اصل چہرہ دیکھ لیا. سب کچھ خود کرنے کے بعد الزام ہم پر لگا دیا گیا. تمام ویڈیو ثبوت موجود ہیں. رانا مشہود کا دعویٰ. پرویز الہی نے اس عمر میں غلط بیانی کی. آپ نے جو انگوٹھا لہرایا وہ ہم نے بھی دیکھا. عطا تارڑ. پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا مقابل مذمت ہے. ایوان میں ہونے والے تمام واقعات جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھے. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا ٹویٹ. پریزنٹیشن چاہے وہ فائنانس منسٹری کی ہے، چاہے وہ پاور کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان 4.25 سالوں کو ضائع کیا. میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے، میرے منہ سے جو قوم کے جو حقائق ہیں اچھے یا برے، وہ میں نے ان کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی. 4.25 سال ضائع کر دیے گئے. معاشی حالات دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قوم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حقائق سامنے رکھنا ہوں گے. توانائی کے بڑے منصوبوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. شہباز شریف کا دیامر بھاشا ڈیم کا معائنہ. منصوبہ 2026 تک مکمل کرنے کی ہدایت. چلاس میں ہسپتال کی تعمیر کا اعلان. پاکستان کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل کا خواہش مند ہے. بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی ہم منصب کے خط کا جواب. نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد دی تھی. وزیر اعظم سے اختر مینگل اور خالد بکسی کی ملاقات. وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد. ملکی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم. آپ کاغذ نہ لہرائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، آپ اس سازش کو ثابت کر دیں. ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب جو نئے وزیر اعظم صاحب آئے، ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور شرط بھی رکھتے ہیں، کیا آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اقتدار میں. ہمیں کچھ فیصلے عدم اعتماد سے پہلے کر لینے چاہیے تھے. کراچی کے جلسے نے ثابت کر دیا آپ لوگوں کو بازیاب نہیں کرانا چاہتے تھے. عمران خان کاغذ نہ لہرائیں. سازش ہوئی ہے تو ثابت کریں. خالد مقبول صدیقی کا معاملے پر کمیشن بنانے کا مطالبہ. سرحد پار سے دہشت گردی. افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا شدید احتجاج. مراسلہ بھی تھما دیا. 14 اپریل کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے 7 جوان شہید ہوئے. افغان حکومت سرحدی علاقہ محفوظ بنائے. ترجمان دفتر خارجہ.
بادلوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کر لیا. آج سے چترال، دید، سوات، مالاکنڈ سمیت بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیشگوئی. سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کا امکان. PDMA نے الرٹ جاری کر دیا.